سورہ بقرہ کے بعد دوسری سورت سورہ آل عمران۔ البقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے، اور آل عمران اسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کراچی والے، کسی خاندان کی طرف نسبت کرتے ہیں تو جیسے عمران والا یا عمران والے، یہ آل عمران۔ خاص اس لفظ کو اس سورت کے نام کے لیے مخصوص کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں جہاں آوارگی اور لادینیت انتہا پہ ہے، جہاں حیا سے زیادہ بے حیائی کو عزت ہے، جہاں پردے سے زیادہ بے پردگی کو عزت ہے، جہاں شادی سے زیادہ دوستی کو عزت ہے، ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود آج بھی مسلمانوں کا خاندان، مسلمانوں کا خاندانی نظام، مسلمان جہاں بھی ہو، مسلمانوں کا خاندانی نظام قابل رشک ہے، محفوظ ترین ہے، محفوظ ترین۔ ایک بچے کو یقین ہوتا ہے کہ جس ماں کی طرف، جس باپ کی طرف میں منسوب ہوں، میں انہی سے ہوں۔ یقینی طور پر اس ذہن کا ہونا، یہ صرف اگر برکت ہے نا تو اسلام کی۔ اب خاندانی نظام کی بنیاد شادی پہ ہے۔ ایک اسلامی شادی کے 4 کردار ہیں، 4۔ مہر ہے، گواہی ہے، میاں ہے، بیوی ہے، 4۔ ان میں سب سے زیادہ دین کس کردار کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیتا ہے؟ مہر کو دیتا ہے؟ نہیں، مہر کا اگر ذکر نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ مہر خود بخود منعقد ہو جاتا ہے۔ مہر شرط ہے، رکن نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ گواہی ہے، گواہی کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت ایک شرط کی ہے۔ پورے قرآن نے گواہی کے ذکر کو کبھی ٹچ نہیں کیا۔ 2 کردار رہ گئے، ایک میاں ایک بیوی ہے۔ میاں بیوی میں قرآن سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ اہمیت جس کردار کو دیتا ہے وہ کردار بیوی کا ہے، کیونکہ اس کردار نے آگے جا کے بنیاد بننا ہے، ماں بننا ہے، ماں بننا ہے، خاندان کی جڑ بننا ہے، خاندان کی بنیاد بننا ہے۔ بنیاد ٹھیک ہوگی تو اس سے نکلنے والا درخت، اس درخت سے نکلنے والی شاخیں مضبوط بھی ہوں گی، عمدہ بھی ہوں گی۔ اور اگر جڑ کمزور ہے، جڑ خراب ہے، تو اس سے پیدا ہونے والا درخت اور اس سے نکلنے والی شاخیں بھی خراب ہوں گی۔ سورہ آل عمران میں قرآن نے آل عمران کہا، امرأۃ عمران کہا۔ اس کا ہم اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں زوجہ عمران، عمران کی بیوی۔ قرآن دیکھیں
یعنی گھر کی عفت اور عصمت کا کس درجہ خیال رکھتا ہے کہ اس خاتون کا نام لیا جا سکتا تھا لیکن نہیں لیا، صرف یہ کہا کہ عمران کی بیوی۔ عمران کی بیوی کے درد نے دعا نے، درد اور دعا، درد بھی دعا، اس کے نتیجے میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے۔ ماں کی چاہت ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہو، کیونکہ ایک مرد دین کی جتنی خدمت کر سکتا ہے عورت اتنی نہیں کر سکتی، اس لیے آرزو تھی، چاہت تھی کہ میرا اگر بیٹا پیدا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دوں گی، اس کی اچھی تربیت کروں گی، اچھی تعلیم دوں گی اور بہترین داعی تیار کر کے نا دین کی خدمت کے لیے اس کے وقف کر دوں۔ لیکن آرزو کے برخلاف بچی پیدا ہوتی ہے، ماں کو دھچکا لگتا ہے کہ میں نے تو لڑکا مانگا تھا، لڑکی ہو گئی۔ قرآن کریم نے القاء کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا، جس کو قرآن نے ذکر کیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ۔ دیکھو جو سامنے بچی ہے نا، ایک تو عام اصول ہے کہ کوئی عورت مرد جیسی نہیں ہو سکتی، عام محاورہ یہ ہے، لیکن قرآن اس سے ہٹ کے بات کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی مرد عورت جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی مرد عورت جیسا نہیں ہو سکتا۔ عورت سے مراد کیا ہے؟ اس عورت جیسا کوئی مرد ہو نہیں سکتا۔ ماں کے درد نے، ماں کی دعا نے، ماں کی پاک بازی نے، ماں کی عفت نے بچی کو جنم دیا۔ اس بچی سے ایک نسل نہیں، پورا ایک مذہب، ایک عالمی مذہب، ایک عالمی مذہب چلا، جس مذہب کو آج ہم عیسائیت سے، نصرانیت سے یاد کرتے ہیں۔ زوجہ عمران سے حضرت مریم سلام علیہا، اور حضرت مریم سلام علیہا سے حضرت عیسیٰ سلام علیہ، اور رہتی دنیا تک آج اس ماں کا ذکر قرآن میں محفوظ ہے، یہ واقعہ محفوظ ہے، اور پوری ایک سورت اس عورت کے نام سے منسوب ہے، اس عورت کے نام سے۔ یہ آیت، اس آیت سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رشتے کے انتخاب میں بے دینی کو دیکھیں یا دینداری کو دیکھیں؟ کیا دیکھیں؟ دولت کو دیکھیں یا عفت اور پاک دامنی کو دیکھیں؟ ہم ایسے لوگ ہیں جسے کہتے ہیں نا اندھے ہو کے غیروں کے پیچھے چلنا۔ ہمارے سامنے چونکہ اکثر نکاح پڑھاتا ہوں تو جتنے مہنگے مہنگے نکاح پڑھاتا ہوں، سال کے بعد پوچھتا ہوں، 8 مہینے بعد پوچھتا ہوں، 2 سال کے بعد پوچھتا ہوں، بھائی کیا ہوا نکاح کا؟ جی نکاح ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا جی۔ ایک نکاح میں نے پڑھایا تھا، ایک وقت تھا کہ ایسا نکاح تھا کہ پورا کراچی جام ہو گیا تھا۔ واہ واہ کیا نکاح تھا جی، کیا لوگ آئے تھے۔ وہ نکاح پتہ کتنا چلا؟ صرف 2.5 مہینے، ختم۔
پیسوں میں تول کے، کروڑوں میں تول کے لڑکی آتی ہے گھر میں، بھائی اس کے پاس کوئی کردار بھی ہے، کوئی تربیت بھی ہے؟ کس نے ایک بیوی کی حیثیت سے شوہر کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ایک بیٹی کی حیثیت سے سسرال کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ایک پڑوسن کی حیثیت سے اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ کوئی تربیت اسے ملی ہے والدین کے آسے؟ نہیں، اسے تو اپنے حقوق پتہ ہے، اپنی ذمہ داری تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو، وہ تو آئی ہے دوسروں پہ سوار ہونے کے لیے۔ اب وہ نکاح چلا 2 مہینے 2.5 مہینے اور ختم، چھٹی۔ اور ہم روزانہ اخبارات میں دیکھتے ہیں یہ ٹی وی اور فلمی طوائف ان کا نکاح کتنے دھوم سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بھی پڑھتے ہیں کہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد وہ نکاح ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیوں ٹوٹتے؟ ہر مرد کو بیوی کا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بیوی کا کردار چاہیے ہوتا ہے۔ ہر مرد کو بیوی کا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، بیوی کا کردار چاہیے ہوتا۔ جس عورت کے پاس کردار نہ ہو، جس عورت کے پاس شوہر کے لیے خلوص نہ ہو، جو عورت اپنے والدین سے زیادہ اپنے شوہر کو سب سے اوپر نہ رکھے، وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ٹینشنوں سے پاک گھر اگر رکھنا ہے تو کردار کو اولیت دینی ہوگی، اور یہ کردار وہ جو قرآن نے، حدیث نے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے متعین کیا ہے۔ اس لیے اس مسجد میں ہم آتے ہیں، ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، سیکھتے ہیں روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ بھی سیکھتے ہیں کہ یہ بھی سیکھتے ہیں کیا شادی کیسے کرنی ہے، لڑکی کے انتخاب میں کیا کیا دیکھنا ہے، لڑکے کے انتخاب میں کیا کیا دیکھنا ہے، یہ بھی سیکھیں۔ جس طرح مسجد آباد کیسے ہو، جیسے یہ ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ میرا گھر کیسے آباد ہو، میرے گھر کی امامت میری بیوی کے پاس، میرے گھر کی قیادت میری بیوی کے پاس۔ میری بیوی اچھی تو سب اچھا، میری بیوی بری تو سب برا۔ میں یہ کہوں کہ میں بدل دوں گا، ممکن نہیں۔ میری بیوی سب کچھ بدلتی ہے، وہ جیسے ہوگی اسی کے ذہن، اسی کے کردار کے مطابق اس کی اولاد، اس کا گھر، سب کچھ ہوگا۔ یہی پیغام ہے حضرت جو ہمیں کلام پاک دے رہا ہے کہ اچھی بیوی صرف خاندان کی بنیاد نہیں ہوتی، ایک امت کی بنیاد ہوتی ہے، اور ایک بیوی کا کردار ایک ماں کی حیثیت میں پھر وہ کردار ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک وہ کردار زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔